دوسری بھی دلیل وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً کہ تمہارے لیے مویشیوں میں سوچنے سمجھنے کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ تم سوچو ان مویشیوں کو اللہ نے کیسے بنایا، جانوروں کو. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم نے دودھ کو نکالا جو خالص ہے، صاف شفاف دودھ ہے، سائغا للشاربین. جب وہ گلے سے نیچے اترتا ہے تو گلے کو تر و تازہ کر دیتا ہے، تر بتر کر دیتا ہے. زبردست اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے جو ہم دودھ بھینس کا پیتے ہیں کہ گوبر اور خون دونوں کے بیچ میں سے ہم نے صاف شفاف دودھ کو تمہارے لیے نکالا. تم جب اسے پیتے ہو تو سائغا للشاربین تمہاری رگیں تر ہو جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے. اور یہ نصیحت کی آیت ہے، یہ سمجھنے میں کوئی دشواری ہے نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کسی مجتہد فقہ یا حدیث کی ضرورت نہیں، یہ ایسے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں. اور ایک چیز وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ فرمایا کہ شہد کی مکھی تم اسے دیکھو، اوحا ربک الی النحل شہد کی مکھی کے پروردگار نے اس کے دل میں یہ بٹھا دیا، یہ اسے سمجھا دیا اور یہ اسے ہدایت دے دی ہے. اوحا ربک الی النحل ان اتخذ من الجبال بیوتا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں جائے اور درختوں کے پھلوں کا رس چوسے. شہد کی مکھی جاتی ہے کل الثمرات ہر پھل کا رس چوستی ہے، کڑوا رس چوستی ہے، اسے میٹھا بناتی ہے. کل الثمرات ان اتخذ من الجبال بیوتا. اور آگے کہا وَمِمَّا يَعْرِشُونَ انسان جو چھت اٹھاتا ہے اور جو ٹٹیاں اٹھاتا ہے، اس زمانے میں جو چھت ایسی نہیں ہوا کرتی تھی، کچی چھت ہوا کرتی تھی، کھجور کے چھالوں سے بنی ہوئی، یعنی کھجور کی جھاڑیوں سے اور ٹہنیوں سے بنی ہوئی چھت ہوا کرتی تھی. اسے کہتے ہیں عرش یا عرش. یعنی اللہ کہہ رہا ہے وَمِمَّا يَعْرِشُونَ یہ دیکھو اپنا چھتا کہاں بناتی ہے، اونچائی پر. اپنا گھر کہاں بناتی ہے، اونچائی پر. شہد کی مکھی اونچائی پر گھر بناتی ہے، پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں پر اونچائی میں. کیوں؟ تاکہ یہ زمین کی گریویٹی سے دور رہے، کثافت سے دور رہے، زمین کی جنبش سے دور رہے. اگر نزدیک شہد کا چھتا بنائے گی تو زمین کی جو کثافت ہے اس کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے گا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تازی ہوا تاکہ اس کے چھتے کو ملتی رہے. تازی ہوا جب ملے گی تو شہد مزیدار بنتا ہے اور ایسا بنتا ہے جو ایکسپائر نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا. اور شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے 6 دیواروں والا گھر بناتی ہے. ہر جگہ 6 دیواریں وہ بنائے گی اور اپنے گھر کو محفوظ کرے گی اور ٹیمپریچر کو ہینڈل بھی کرتی ہے. گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، اپنے پروں کو ہلائے گی. جہاں اسے لگ رہا ہے کہ شہد بگڑنے والا ہے وہ تیزی سے اپنے پروں کو ہلاتی ہے. جہاں اسے لگ رہا ہے کہ شہد بننے کے قریب ہے اپنے پروں کو آہستہ سے ہلاتی ہے. یہ شہد کی مکھی کو کون سکھا رہا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے پروردگار ہیں. آتا کل شیء، کہ ہم نے جانوروں کو ہر چیز سکھا دی ہے. خلقہ، پھر انہیں بنایا. ثم ہدا، اور پھر دنیا میں بھیجا. مرغی کا کوئی استاد نہیں ہے، کبوتر کا کوئی استاد نہیں ہے، شہد کی مکھی کا کوئی استاد نہیں ہے. ان سب کا پروردگار اللہ ہے. ان سب کو سکھانے اور بتانے اور سمجھانے والا اللہ ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں ماں کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سکھائی نہیں ہے. ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ تم عالم بنو یا ڈاکٹر بنو، حافظ بنو یا انجینئر بنو، نماز پڑھو یا ڈانس کرو، روزہ رکھو یا مت رکھو، سچ بولو یا جھوٹ بولو. ہم پر چھوڑ دیا. لیکن جانوروں پر، باقی مخلوقات پر چھوڑا نہیں ہے. باقی مخلوقات میں سسٹم وہ بنا دیا کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. شیر کے سامنے آپ گھاس رکھ دو وہ نہیں کھائے گا، اور بکری کے سامنے گوشت رکھ دو وہ نہیں کھائے گی. بکری گھاس ہی کھائے گی اور شیر گوشت ہی کھائے گا، وہ بھی شکار کیا ہوا. آپ صاف ستھرا گوشت اس کے سامنے رکھ دو گے وہ نہیں کھائے گا. اس پر خون لگا ہوا ہو، اس کی محنت اپنی لگی ہو. سب سے زیادہ خوددار جانور شیر ہے. اسی لیے تو جنگل کا راجا کہلاتا ہے. خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. تو یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں. اس کے لیے کسی حدیث کو، مثال کے طور پر حدیث کے ذریعے سے شہد کی مکھی کو سمجھا جا رہا ہے نہیں. ان آیتوں کو نصیحت والی آیتیں کہا جاتا ہے. کون سی آیتیں؟ نصیحت والی. ایک اور چیز، یا ایھا الناس، اے لوگو. مسلمان نہیں کہا، ہندو نہیں کہا، سکھ عیسائی نہیں کہا، اے لوگو، لوگوں میں سب. ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے معاملے میں، مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے تو لوگ بولتے دیکھا جائے گا، جب کا جب دیکھیں گے. ابھی موت کہاں آ رہی ہے؟ شادی کے موقع پر آپ جاؤ اور موت کا ذکر کرو، وہ کہے گی یہ منحوس باتیں بند کرو. یہاں پر موت کو لوگ منحوس باتیں کہتے ہیں. اگر کوئی مر جائے تو اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے خوشی کے موقع پر کہ یہ ہماری خوشی کو بگاڑو مت، بگاڑو مت. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت ہر مزے کو ختم کر دیتی ہے. اکثروا ذکر حاتم لذات الموت. تم موت کو یاد کرو، یاد کرو، اس لیے کہ یہ ہر دنیاوی لذت کو ختم کر دیتی ہے.